کیا آپ نے کبھی سوچا کہ نفسیاتی دباؤ کی اصل وجہ کیا ہے؟ ممکن ہے کہ آپ نے بھی زندگی میں کسی نہ کسی مرحلے پر ڈپریشن یا نفسیاتی دباؤ کا سامنا کیا ہو۔ کیا آپ نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ کچھ لوگ ڈپریشن کا نشانہ کیوں بنتے ہیں اور کچھ لوگ کیوں نہیں بنتے؟ نفسیاتی دباؤ یا ڈپریشن ایک انتہائی پیچیدہ بیماری ہے۔ یہ بیماری کیوں ہوتی ہے کوئی نہیں جانتا، لیکن کئی ایسی وجوہات ہیں جو ڈپریشن پر منتج ہوتی ہیں۔ بعض اوقات کسی خطرناک یا پیچیدہ بیماری کی وجہ سے بھی کچھ لوگ ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں ہونے والی تبدیلیاں، کسی فیملی ممبر کی وفات، ازدواجی معاملات میں مسائل کا سامنا اور اس طرح کی دیگر وجوہات بعض اوقات اس بیماری کی وجہ بن جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں میں اس بیماری کی فیملی ہسٹری بھی ہوتی ہے اور بعض ایسے افراد بھی پائے جاتے ہیں جنہیں اداسی اور تنہائی میں سکون ملتا ہے۔ ایسے لوگ بھی جلد ڈپریشن کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ نفسیاتی دباؤ کی بنیادی وجوہات ڈپریشن کے خطرے کو بڑھانے والے کئی ایسے عوامل ہیں جن کی موجودگی میں ڈپریشن کا خطرے کے امکانات زیادہ سے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے چند اہم درج ذیل: بدسلوکی یا برا سلوک، کسی بھی قسم کا جسمانی یا جذباتی تشدد یا جنسی تشدد۔ بعض اوقات کچھ ادویات جو چہرے کی کیل چھائیوں کے لیے ہوتی ہیں اور کچھ ایسی ادویات جو کہ اینٹی وائرل ہوتی ہیں، ان میں بھی یہ خاصیت پائی جاتی ہے۔ گھریلو تنازعات، دفتری یا کام سے متعلقہ تنازعات و مسائل، کسی قریبی رشتہ دار کی موت یا کسی رشتے کا ٹوٹ جانا، موروثی طور پر بیماریوں کا شکار ہو جانا، اہم تہوار، دن اور مواقع مثلاً عید، شادی وغیرہ پر مختلف عوامل کی بنا پر ذاتی مسائل کا پیدا ہو جانا، شدید بیماری یا تھائرائیڈ کی بیماری وغیرہ کا پیدا ہو جانا، یہ تمام مسائل آپ کو نفسیاتی دباؤ کے شکار کر سکتے ہیں۔